بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے غلہ لینے کے لیے کنعان سے مصر روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آپ نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ نے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک غلہ اونٹ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شیخ خادمہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ سب نے کہا کہ اس شخص کے بدلے میں یہیں روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائیوں نے فوراً کہا کہ ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں، البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں ہے کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو اللہ اس سے بہتر جانتا ہے۔ جب چوری کے مقدمہ میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ ہم اپنے والد محترم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں اور بنیامین سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ہم میں سے جسے چاہیں ان کے بدلے میں اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا مدلل جواب سننے کے بعد آپ کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے کہ اب کیا کریں؟ ہم اس سے پہلے یوسف کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا ہم تو والد کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے، اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا پھر مجھے موت آ جائے۔ تم والد محترم سے جا کر یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر ساری صورتحال بیان کر دی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ بنیامین چوری کرے گا، اور ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا بھی پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی۔ اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلہ والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی فرمایا جو حضرت یوسف کا صدمہ ملنے پر فرمایا تھا، یعنی کہ میں صبر کروں گا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملوائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو
اور حضرت یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی ان دونوں کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف نکل پڑے۔ تو بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلہ کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہیں۔ ہمارا دیوال محترم بہت بوڑھے ہیں اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیں اور غلہ بھی دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ کو پہچان نہیں پائے۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سنتے ہی بھائی آپ کو فوراً پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو چن لیا ہے اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی کو معاف فرما دیں۔ پھر آپ نے انہیں ان کا جرم معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ کی قمیص لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ آپ کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اور آپ نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ نے اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کے آنے کی خبر ملی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھا کر فرمایا کہ مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ آپ کے والدین اور 11 بھائی آپ کے سامنے تعظیماً سجدے میں گر گئے۔ سابقہ امتوں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور 11 بھائیوں کو سجدے میں دیکھا تو آپ نے فوراً کہا کہ اے ابا جان، یہ میری اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا انعام فرمایا ہے اور مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی۔ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو بھی اختلاف تھا اس کو بھی دور فرما دیا۔ آپ سب کو یہاں لے آیا جس پر میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی: اے میرے پروردگار، بے شک آپ نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا میں اور آخرت میں بھی میرے سرپرست ہیں، لہٰذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں ہی مصر میں انتقال فرما گئے۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور حبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قریب دفن کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ شکریہ۔